السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی جو رات آنے والی ہے بہت ہی اہم ہے، برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، نجات والی رات ہے۔ اس رات کے 15 نام ہیں۔ تو میں نے اپنے چینل پر ایک شارٹ ویڈیو ڈالی تو ایک شخص نے مجھے کمنٹ کیا کہ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہوائی باتیں ہیں، آپ ریفرنس دیں۔ تو انشاءاللہ بندہ فقیر ایک ریفرنس نہیں، کوشش کرے گا کئی ریفرنس دے۔ اتنا وقت بھی میں نہیں لوں گا، ویڈیو بھی تھوڑی ہو اور اس میں باتیں زیادہ ہوں تو میں اہم سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ریفرنس مانگتے ہیں۔ ہمیں حضور کا فرمان اگر کتب میں مل جائے تو اس کے اوپر ریفرنس مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایک فارمی مرغا کھاتے ہیں تو کبھی ہم نے کسی سے ریفرنس نہیں مانگا کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن جب کوئی ایسی بات آئے کہ جس کے اندر امت کی بہتری ہو اور امت کا اس کے اندر فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، تو پھر ہم ریفرنس مانگیں۔ پھر ہم سے زیادہ احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شمار فضائل پر حدیثیں موجود ہیں، تو میں یہ کوشش کروں گا چند ایک احادیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ شب بارات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں تم عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی حاجت روا میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ کثیر باتیں ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ یہ پہلی حدیث ہے جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث جسے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات کو کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کے اندر جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے بھی نام لکھ لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات کے اندر رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے اندر خود بقیع کے قبرستان پر گئے، مومنین کی قبروں پر، شہداء کی قبروں پر دعا کی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس رات کے اندر قبروں پر جانا سنت رسول ہو گئی۔ اور پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ اٹھیے اور نماز ادا کیجئے اور اپنا ہاتھ اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے کہ اس رات آسمان کے اور رحمت کے اللہ تعالیٰ نے 300 دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں فضیلت کہاں لکھی ہے اور برکات کہاں لکھی ہیں؟ کتابیں پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، علماء حق کو سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ کہاں شب برات کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ 300 دروازے رحمت کے اللہ پاک نے کھول دیے ہیں شعبان کی 15ویں شب کو، اور چند لوگوں کے سوا اللہ پاک تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، بدکاری کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا،
کینہ و بغض حسد رکھنے والا، ایسے لوگوں کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔